اسلام کے قرون اول میں جن بدبختوں نے خانہ ساز نبوت کا لباس پہن کر خلق خدا کو گمراہ کیا، ان میں مسلمہ بن کبیر بن حبیب سب سے زیادہ کامیاب اور سربر آوردہ شخص تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو سمامہ اور ابو ہارون اس کی کنیتیں تھیں۔ مسلمہ نے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ اس کی عمر 100 سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے بڑا تھا۔ جناب حضرت عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ شخص عام طور پر رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی تو قریش کا ایک آدمی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان یمامہ کا ذکر ہے۔ جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غلغلہ اقصائے عالم میں بلند ہوا اور اہل آفاق سر چشمہ نبوت سے سیراب ہونے کے لیے پورے عرب ملک سے امنڈ آئے تو مسلمہ بھی وفد بنو حنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضور اس سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ یہ عرض داشت لغویت میں کچھ ایسی خفیف نہ تھی کہ مزاج اقدس پر گرانہ گزرتی اور آپ اس کو نظر انداز فرما دیتے۔ اس وقت آپ کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح تر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی بلکہ بیعت کو مشروط ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے الہی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا، اور شاید اسی زعم فاسد کی بنا پر وہ متمنی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے نبوت میں شریک مان لیں، مگر اپنی یہ تمنا پوری نہ ہونے پر مایوس ہو گیا۔ جب مسلمہ ادھر سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات مؤذن ہوئے۔ وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں ممتاز اور طاقت لسانی اور فصاحت میں ضرب المثل تھا۔ اس میں ہر وہ چیز تھی جو اسے ہر آن انجاہ مقصد کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات میں ڈوبا ہوا وہ یمامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر دعویٰ نبوت کی ٹھان لی اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس نے اپنی من گھڑت وحی و الہام کے افسانے سنا کر اپنی قوم بنو حنیفہ کو راہ حق سے منحرف کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض خوش اعتقاد لوگ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب یہ اطلاع آستانہ نبوت میں پہنچی تو حضور خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک ممتاز رکن رحال بن انفوا نام کو، جو نہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چند روز پیشتر یمامہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا، اس غرض سے یمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر یہ شخص بنو حنیفہ کے لیے ایک بہت بڑا فساد ثابت ہوا۔ اس نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ بنو حنیفہ نے اس کی شہادت پر وثوق کر کے مسلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں پھنس گئی۔ اب مسلمہ نے اپنی دکان نبوت کو پوری سرگرمی سے چلانا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ دجالی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسلمہ کے دل و دماغ پر مسلط ہونے لگے اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگا۔ مسلمیت کی ترقی و اشاعت میں نہار یعنی رحال بن انفوا کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا اور اس نئے مسلک کی نشر و توزیع میں اس کی وہی حیثیت تھی جو حکیم نور الدین بھیروی کو مرزائیت میں ترقی کرنے میں حاصل تھی۔ نہار نے مسلمہ کی بساط نبوت کو انجام کار ایسے اوج رفت پر جا بچھایا کہ کسی دوسرے متنبی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمہ اس کی حد سے زیادہ خاطر مدارت کرتا تھا۔ بعض لوگ مسلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پر اس کے پیرو ہو گئے تھے۔
ایک مرتبہ طلحہ نمری یمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسلمہ کہاں رہتا ہے۔ وہ لوگ طیش میں آ کر کہنے لگے، خبردار آئندہ سرکار عالم کا نام کبھی زبان پر نہ لانا، بلکہ رسول اللہ کہہ کر پکارنا۔ طلحہ نے کہا، میں اسے دیکھے اور اسے کلام کیے بغیر رسول اللہ نہیں مانتا۔ آخر مسلمہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا، کیا تم ہی مسلمہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ پوچھا، تمہارے پاس کون آتا ہے؟ کہنے لگا، رحمان۔ طلحہ نے پوچھا، روشنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟ کہا، تاریکی میں۔ طلحہ بولا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء سلف کی طرح دن کی روشنی میں وحی نازل ہوتی ہے، تاہم میرے لیے ربیہ کا جھوٹا نبی بھی قبیلہ قریش کے سچے نبی سے بہرحال عزیز و محبوب ہے۔ یہ طلحہ مسلمہ کے ساتھ جنگ عقربہ میں بحالت کفر ہلاک ہوا۔ اس کے تھوڑے دن بعد بنو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ ان لوگوں کو مسلمہ کی تعریف و تقدیس میں بڑا غلو تھا۔ یہ لوگ اس کے اقوال کو لوگوں کے سامنے وحی آسمانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی اس معوف ذہنیت کا حال معلوم ہوا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو حضور کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا جس میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ مسلمہ ان 3 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال اکبر سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے مسلمان مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشت، اور علم النفس کا یہ مسلم اصول ہے کہ جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے وہ آخرکار اپنے تئی کو خود سچا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دماغی اختراع تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول کے تحت مسلمہ بھی اپنے آپ کو رسول برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک سمجھنے لگا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بے باکی کے ساتھ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے، مسلمہ رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہوا کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔ اور یہ خط اپنی قوم کے 2 شخصوں کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں دونوں کی گردن مار دیتا۔ یہ اس دن سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق علیہ السلام نے لکھوا بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ، بنام مسلمہ کذاب، سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامرانی متقیوں کے لیے ہے۔ مسلمہ نہایت متواضع اور متحمل مزاج تھا، لوگوں کی درست کھوئی اور بد سگالی پر صبر کرتا، اپنے مخالفوں سے بھی درگزر کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا تو انتقام لینے کے بجائے اسے نرمی سے سمجھاتا، اور یہ وہ صفات ہیں جو کسی مدعی کاذب کو اس کے بام میں مقصد تک پہنچانے میں بہت کچھ معین ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمہ کے مؤذن کا نام عبداللہ بن نواح تھا، اور جو شخص اس کی اقامت کرتا تھا اس کو حجیر بن عمیر کہتے تھے۔ حجیر کہا کرتا تھا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ مسلمہ رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے۔ ایک دن مسلمہ اس سے کہنے لگا، حجیر بات صاف صاف کہو، کیونکہ بات کے عدل بدل کرنے میں کوئی خوبی نہیں۔ مرزا غلام احمد کے اصول و عقائد کی طرح متنبی یمامہ کے بھی بہت سے قائد اور احکام اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں نے اسلام ہی کے بہت سے اصول لے کر ان میں الحاد و زندقہ کی آمیزش کر لی اور اپنے اپنے پنتھ بنا لیے۔ مسلمہ کہتے تھے کہ یوں نہ کہو کہ خدا کا جسم نہیں، ممکن ہے کہ جسم ہو اور اجسام میں مخلوق سے مماثلت نہ رکھتا ہو، اور کہتے تھے کہ جو کچھ محمد علیہ السلام پر قرآن میں نازل ہوئے ہیں اور جو کچھ مسلمہ رسول کی کتاب فاروق اول میں وارد ہوا ہے سب حق ہے، لیکن رب قدیر کے ہاتھ کان آنکھ مخلوق کے ہاتھ پاؤں چشم گوشت کے مانند نہیں، کسی اور وضع اور حیت کے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ وہ ہر چیز جو موجود ہے سر کی آنکھوں سے
دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے، اور رویت بصر یا رویت بلا بصر کی قید لگانا فضول ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم کے قدم و حدوث، نور اس کی ابدیت اور عدم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ خدائے واحد کی نوازش اور ماہیت کبریٰ ہے کہ مسیلمہ رسول کو ہم نشین سجاہ مدعیہ نبوت ہی مرسلہ ہی عطا ہوئی، حالانکہ کسی دوسرے نبی کی بیوی نبیہ نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے وقت میں جہت قبلہ معین نہ تھی، کبھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، کبھی استقبال کعبہ کرتے تھے، اور کبھی کسی تیسری جانب توجہ فرماتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین یعنی ہمیشہ کعبہ کی طرف منہ کرنا معاذ اللہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیلمہ رسول کو حکم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جہت معین کی طرف متوجہ ہونا جائز نہیں ہے، بس نماز کے وقت جدھر چاہیں منہ کر لیا کریں اور نیت کریں کہ میں بے جہت نماز ادا کرتا ہوں، اور متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حضرت مسیلمہ کو مخبر صادق اور خدا کا برگزیدہ پیغمبر یقین کرے، ورنہ اس کا اسلام مسلم نہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیلمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اسی طرح شریک تھے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساتھی تھے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ہی پیغمبر ہادی اور رہنما ہے، لیکن ہمارے دو پیغمبر ہیں، ایک محمد رسول اللہ اور دوسرے مسیلمہ رسول اللہ، اور ہر امت کے کم از کم دو پیغمبر چاہیے، کیونکہ پیغمبر قیامت کے دن شاہد ہوں گے، اور دو شاہدوں کی شہادت معتبر نہیں، بلکہ دو سے جس قدر زیادہ ہوں گے اسی قدر بہتر ہوگا۔ پیروان مسیلمہ اپنے کو رحمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسیلمہ کو رحمان کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور بسم اللہ کے یہ معنی ہے کہ خدائے مسیلمہ رحیم ہے، اور کہتے ہیں کہ فرقان محمدی حضرت مسیلمہ ہی کا معجزہ تھا۔ قرآن نے فصحۂ عرب کی زبان بند کر دی تھی، اسی طرح حق تعالیٰ نے مسیلمہ پر ایک صحیفہ نازل فرمایا جو فاروق اول کے نام سے موسوم تھا، اس نے بھی فصحاء کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اور ان دونوں صحیفوں یعنی قرآن اور فاروق اول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ ان دونوں آسمانی کتابوں کی قرأت دنیا اور آخرت میں سود مند ہے، اور کہتے ہیں کہ ایزد متعال نے حضرت مسیلمہ کو ایک اور واجب التعظیم کتاب بھی عطا فرمائی تھی جس کا نام فاروق ثانی ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ کی تعلیمات میں کوئی خلاف و تضاد نہیں، اور اگر کہیں مسیلمہ کا کلام اور ان کی آسمانی کتاب اقوال محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمانے اسدی سے اسی طرح منسوخ ہو گئے جس طرح خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں بعض آیتیں دوسری آیتوں کی ناسخ ہوئی تھیں۔ سامعین سے گزارش ہے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری معلومات پر مبنی ویڈیو اسی طرح آپ کو پہنچتی رہے۔